جا رہی ہے کہ یہاں پر پانی کا شارٹیج ہے، بڑی قلت ہے پانی کی۔ اس پورے علاقے میں معلوم ہوا کہ پانی نہیں ہے زمین میں، تو سبھی لوگ ٹینکر منگا کر پانی خرید کر استعمال کرتے ہیں۔ یہاں مسجد میں بھی ایسا ہی سلسلہ چل رہا ہے جب سے مسجد بنی ہوئی ہے۔ عام دنوں میں بھی اور جمعے کے دن بھی منگا کر ہی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ یہاں کہیں نکلتا نہیں ہے پانی، 1500 فیٹ بھی پانی نہیں ہے یہاں پر۔ تو پانی چاہے فراوانی کے ساتھ ہو، چاہے اس کا شارٹیج ہو، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس میں اسراف کی اجازت نہیں۔ اسراف کا مطلب فضول خرچی، بے ضرورت صرف کرنے کی اجازت نہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو پانی سے زندگی دی، پانی کے بغیر کسی چیز کی زندگی نہیں۔ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی رعایت فرمائی۔ احادیث شریفہ میں آپ کی جو تعلیمات ہیں پانی کے سلسلے میں، اگر وہ سب الگ سے جمع کر دی جائیں تو ایک اچھی خاصی کتاب بن جائے، جو پانی کے سلسلے میں آپ نے ہدایات دی ہیں۔ پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہر نیند میں سے اٹھنے والے کو حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من المنام فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا، کوئی آدمی نیند میں سے اٹھے، سو کے جاگے، تو اس کو چاہیے کہ پانی کے برتن میں ہاتھ 3 مرتبہ دھونے سے پہلے نہ ڈالے۔ وجہ بھی بتا دی، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، اسے نہیں معلوم کہ نیند میں اس کا ہاتھ کہاں کہاں گیا ہے، اس کو نہیں معلوم، اس لیے کہیں کھجایا ہوگا، کہیں لگایا ہوگا، یہ کیا ہوگا۔ اب ناپاک تو نہیں ہوئے، لیکن نفاست کا، نظافت کا، پانی کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے پہلے ہاتھ دھو لو 3 مرتبہ، اس کے بعد پھر ہاتھ پانی میں ڈالو۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یبولن احدکم فی الماء الراکد، جہاں کنٹا ہو، چھوٹا سا تالاب ہو، ٹھہرا ہوا پانی ہو، روکا ہوا پانی ہو، حوض ہو، چاہے ہمارا بنایا ہوا ہو یا قدرتی ہو، کوئی اس کے اندر پیشاب نہ کرے، کیونکہ پھر اس کو اسی میں نہانا پڑے گا اور اسی سے وضو کرنا پڑے گا، اس لیے اس کے اندر پیشاب نہ کرے۔ اسی طریقے سے پانی کے سلسلے میں بے شمار حدیثیں ہیں حدیث کی کتابوں میں۔ اب پانی استعمال کرو، مگر زیادہ استعمال مت کرو۔ آدھے سا پانی میں حضور علیہ السلام وضو فرماتے تھے، اور ان سے کامل وضو کون کرنے والا ہے؟ سب سے کامل وضو تو انہی کا تھا۔ اور سا آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، ہم نے جو علماء نے اس کی تخصیص کی ہے، اس کی روشنی میں ہم آپ کو تخمینہ بتاتے ہیں۔ مگ ہوتا ہے نا، بکیٹ کے ساتھ ایک مگ ہوتا ہے، اس میں سے پانی لے کے ہم نہاتے ہیں۔ وہ جو جگ مگ جو بھی کہتے ہیں اس کو آپ، اس کا آدھا یہ حضور علیہ السلام کے وضو کا پانی تھا، اس میں آپ وضو فرما لیتے تھے۔ تو پانی اتنی ہی مقدار میں وضو کے لیے استعمال ہونا چاہیے، اور اس کے غسل کے لیے بھی اتنا پانی جس سے آپ پہلے وضو بنا لیں، پھر اس کے بعد اپنے پورے جسم کے اوپر پانی ڈال کے مل لیں، اور 3 مرتبہ داہنے کندھے پر، 3 مرتبہ بائیں کندھے پر، اور 3 مرتبہ سر کے اوپر پانی ڈال لیں۔ 3 مرتبہ ایک ایک بکیٹ نہیں، ایک ایک مگ پانی ڈال لیں۔ یہ ہے
غسل کے لیے کافی پانی، مسنون پانی، اتنا پانی کافی ہے غسل کے واسطے۔ چاہے آپ کی ٹنکی میں کتنا ہی پانی ہو، 1 سال چلتا ہو، تب بھی استعمال اتنا ہی کیا جائے گا، وضو میں بھی نہیں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا دریا پر وضو کر رہے ہو تو بھی پانی ضرورت سے زیادہ صرف نہیں کر سکتے۔ اب دریا میں کیا کمی ہے بھائی؟ دریا میں تو بہہ بہہ کے اتنا پانی آ رہا ہے کہ آپ کتنا پوری زندگی استعمال کرو، لیکن اس میں کیا کمی ہو جائے گی؟ مگر حضور فرما رہے وہاں بھی بقدر ضرورت پانی استعمال کرنا ہے، اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ اللہ نے خاص نعمت بنائی ہے تمام مخلوقات کے واسطے، نباتات کے لیے، جمادات کے لیے، حیوانات کے لیے، انسانوں کے لیے، سب کی ضرورت ہے وہ۔ اسی لیے 1/4 میں آبادیوں کو بسایا ہے، اسی میں کھیتی ہوتی ہے، اسی میں باغات لگائے جاتے ہیں، اسی میں شہر بسائے جاتے ہیں، اسی میں گھر بنائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کچھ اوپر اٹھا کے پہاڑوں پہ برسا کے چشموں سے میٹھا بھیجتے ہیں پینے کے واسطے، اور کچھ اللہ تعالیٰ اوپر اٹھا کر اس کا کھار نکال کے کھیتوں میں اور باغات میں برساتے ہیں تاکہ کھیتی ہو اور پیداوار ہو، اور کچھ اللہ تعالیٰ دریاؤں کے ذریعے سے اسے بہاتے ہیں تاکہ ہر بستی سے، ہر ملک سے، ہر آبادی سے گزرے، اب پھر اس کے بعد واپس سمندر میں چلا جاتا ہے، سمندر سے چلتا ہے پھر سمندر میں چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک عظیم الشان نظام ہے جو پانی کے ساتھ وابستہ ہے۔ علماء نے فرمایا اگر کوئی صرف واٹر سسٹم پر غور کر لے تو وہ اپنے خدا کا قائل ہو جائے گا، اور وہ کہے گا کہ اگر خدا نہ ہو تو یہ سب نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے قدرت کا۔ اس پانی کی بڑی حفاظت کی ضرورت ہے، خاص طور سے جہاں پانی کی تنگی ہو، تب تو عقل بھی کہتی ہے کہ بھئی پانی حفاظت سے، لیکن ابھی ساتھیوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں اپنی عادت سے مجبور ہیں۔ وضو بنانے کا ان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بیٹھ کے نل کھول دیتے ہیں، جتنا کھل سکتا ہے اتنا کھول دیتے ہیں۔ اب وہ پانی بہنا شروع ہوتا ہے، ان کے ہاتھ دھونے تک 3 آدمی وضو کر لے سکتے ہیں۔ نبی کے حساب سے بول رہا ہوں کہ نبی کتنے پانی میں کرتے تھے، اس حساب سے آپ کے ہاتھ دھلنے تک 3 آدمی وضو کر سکتے ہیں۔ پھر پانی بہتا ہی رہتا ہے، آپ اپنا چہرہ دھوتے ہیں، اس وقت تک بیکار جاتا رہتا ہے پانی، پھر دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، اس طرح آپ کا وضو ہوتا ہے۔ سر کا مسح، ٹوپی نکال کے مسح کر کے پورا سنت و مستحب مسح، پانی بہ رہا ہے، اتنی دیر میں 4 آدمیوں کے وضو کا پانی چلا گیا۔ تو آپ یقین مانو کہ ایک وضو میں آپ جتنا پانی بہا رہے ہو اس میں 10 آدمی وضو کر سکتے ہیں۔ اور نبی نے فرما دیا ہے کہ تم دریا پر بھی ہو تو پانی بیکار مت ضائع کرو، اللہ اس کا حساب لے گا تم سے۔ تو کتنے حساب چڑھا لو گے بھئی اپنے کھاتے میں، صرف لاپرواہی کی وجہ سے، صرف غفلت کی وجہ سے، آخر کتنا حساب اللہ کو دینے کی ہمت ہے آپ کو؟ اللہ کو ایک چیز کا حساب بھی دینا آسان نہیں، پھر کیوں یہ پانی برباد کرتے ہیں؟ سکھانے کی بات ہے کیا؟ ہر آدمی کو سمجھ ہونی چاہیے۔ ہم لوگوں کو بچپن میں ہمارے شیخ مربی حضرت محی السنہ رحمہ اللہ، ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ وضو بنانا سکھاتے تھے، تو ہمیشہ تاکید کرتے تھے کہ برتن میں پانی لے کے وضو کرو، نل سے نہیں کرو، نل سے لوٹے میں پانی لو اور برتن میں پانی لے کے وضو کرو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ کم خرچ ہوگا پانی، بے حساب پانی نہیں چلا جائے گا، کم خرچ ہوگا۔ حضرت کے ہمارے مدرسے میں آج بھی، اشرف المدارس ہردوئی میں آج بھی کوئی جا کے دیکھے، نل تو لگے ہوئے ہیں بہت سارے بچوں کے حساب سے، لیکن لوٹے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ ہر طالب علم کو لوٹے میں پانی لے کے وضو بنانا ہے۔ نل تو ہیں 50-60 نل لگے ہوئے ہیں، لیکن نل کھول کے وضو نہیں بنانا ہے، لوٹے میں لے کے۔ کیوں؟ وہی اسراف پانی کا نہ ہو، کیونکہ نبی نے منع کر دیا ہے، پانی کا اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب نل عام ہو گئے
تو مدرسہ فیض العلوم ہے حیدرآباد میں، حضرت کی نگرانی میں چلتا ہے. تو اجازت لی گئی کہ وضو خانے میں نل لگا دیے جائیں، لوگ نلوں سے وضو کریں. ہر مسجد میں ایسا نظام ہے. پہلے حوض کا سسٹم تھا، اب حوض تو صرف تمل ناڈو میں نظر آتا ہے، ادھر حوض نظر نہیں آتے. تو حوض کا سسٹم بہت کم مسجدوں میں رہ گیا. اس میں بھی پانی کم خرچ ہوتا ہے نلوں کے مقابلے. لیکن اب نل کی اجازت لی گئی. جیسا وضو خانہ بن رہا ہے، چوکیاں بنا دی جائیں، لائن سے نل لگا دیے جائیں. تو حضرت نے ٹوٹیاں منگوائیں کہ ٹوٹیوں کا سیمپل بتاؤ. تو مختلف ٹوٹیاں پیش کی گئی. تو ایک ٹوٹی آتی تھی، وہ اٹھانے سے پانی نکلتا تھا، پھر خود بخود بند ہو جاتی تھی. تو حضرت نے کہا یہ والی ٹوٹیاں لگاؤ. لیکن غافل لوگ کیا کرنے لگے، ایک آدھ کنکر ڈال کے اس میں اس کو اٹکا دے. اب وہ کھلا ہی رہتا ہو. ایسے کر کر کے ٹوٹیاں خراب ہو گئیں، سب کنکروں سے گھس گئی، گھس کے خراب ہو گئی، ڈھیلی ہو گئی. تو پھر اس کے بعد وہی لوٹا بہتر ہے، وہی مناسب. ہمارے والد ماجد رحمت اللہ علیہ باقاعدہ بیٹھ کے وضو سکھاتے تھے ہم لوگوں کو. تو اس کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ بائیں ہاتھ سے ٹوٹی کھولتے اور دائیں ہاتھ میں پانی لیتے، پھر بند کر دیتے، پھر ہاتھ دھو لیا، دوبارہ پھر کھول کے پانی لیا، پھر بند کر دیا، پھر ہاتھ دھو لیا. 3 مرتبہ صرف ہاتھ دھونے میں بند کرنا کھولنا. پھر ہر کام کے لیے پانی چلو بھر لینا، پھر نل بند کر دینا، چلو بھر پانی لینا، پھر بند کر دینا. پورا وضو اسی طرح کرنا، تو جا کے نبی والی مقدار میں آپ کا وضو ہوگا. نہیں تو آپ وضو میں پانی بے تحاشا پانی برباد کر رہے ہو، سنت کے خلاف. اور 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا بھی منع ہے. کسی بھی عضو کو صرف 3 ہی مرتبہ دھونا ہے، اس سے بڑھ کے نہیں دھونا ہے. ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک دفعے ایک مرتبہ دھو کر وضو کیا اور لوگوں کو دکھایا. دکھانا اسی لیے کہ سیکھیں لوگ. عملی سیکھنا عمل سے ہوتا ہے، کتاب سے نہیں ہوتا. سیکھنا عمل کو دیکھ کے عمل آتا ہے. اسی لیے کتاب نازل نہیں کی، اللہ نے نبی بھی بھیجا کہ وہ عمل کر کے بتائے. پھر آنکھوں سے عمل کو دیکھو. آج کل لوگوں کا فلسفہ یہ ہے کہ صرف جو ہے حدیث پڑھو، کسی اس پر عمل کرنے والے کو مت دیکھو، وہ شرک ہے، اس لیے اس کو مت دیکھو. حالانکہ اللہ نے سسٹم ہی یہ بنایا کہ عمل کرنے والے کو دیکھو، کتاب کو بھی دیکھو اور عمل کرنے والے کو بھی دیکھو. تو اب یہ سب دھوکے پیدا کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹایا جا رہا ہے. سلف کے راستے سے ہٹانا اس وقت دنیا کی سب سے بڑی کوشش ہے کہ پہلے تو مسلمانوں کو مسلمان رہنے مت دو، اور اگر وہ مسلمان ہی رہنا چاہتے ہیں تو سلف کے طریقے پہ مت رہنے دو، نئے نئے طریقے سکھا دو ان لوگوں کو، تاکہ وہ صحیح راستے پہ ہی سے ہٹ جائے کسی طریقے سے. تو اس طرح بار بار کھولنا اور بار بار بند کرنا. تو حضرت علیہ السلام نے ایک دفعہ دھویا سب اعضاء، اور صحابہ سے فرمایا یہ فرض وضو ہے، اس سے نماز ہو جائے. اگر کوئی ایک دفعہ دھو کر ہی وضو کر لے تو وضو ہو جائے گا. قرآن میں جو حکم ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یہ جو حکم ہے قرآن میں، یہ طہارت حاصل ہو جائے گی، اور نماز پڑھ لے تو نماز بھی ہو جائے گی اس کی. پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے 2 مرتبے کر کے بتایا. ہر وضو کو 2 مرتبے دھویا، اور اس کے بعد فرمایا یہ وضو اس سے اعلیٰ درجے کا وضو ہے، اس میں اور اچھی طہارت حاصل ہو گئی بندے. پھر آپ نے 3 مرتبے دھو کر دکھایا، ہر وضو کو 3 مرتبے دھو کر دکھایا، اور اس کے بعد فرمایا ھذا وضوئی ووضوء من کان قبلی، یہ میرا بھی اور پچھلے نبیوں کا بھی سب کا وضو ایسا ہے. یہ 3 مرتبہ دھو کر آپ نے دکھایا.
اور یہ نہیں زاد علی ذالک او نقصا فقد تعدی وظلم، جو یہ 3 والے سے کم کرے گا تو اپنی وضو کی کاملیت میں کمی کر لے گا، اور اگر اس سے زیادہ دھوئے گا تو وہ حد سے تجاوز کرے گا۔ لہذا حد یہی ہے کہ بس 3 مرتبہ دھو لیں۔ 3 مرتبے سے کم کرنے سے وضو ہوگا مگر ناقص ہوگا، 3 مرتبہ سے زیادہ کریں گے تو وضو ہو جائے۔ ایسا بھی نہ کرے کہ صاحب ایک بعد لوگوں کو 1 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ 6 مرتبہ ان کو دل کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ میں دھو لیا ہوں، تو یہ وسوسے کا شک کا مریض ہے۔ یہ شک کا مریض اگر ایسا کرنا نہ چھوڑے تو عمر بھر یہ مرض اس کا بڑھتا ہی رہے گا، بڑھتا ہی رہے گا، بعد میں پاگل مجنوں ہو جائے گا۔ بیوی نفرت کرے گی، بچے چڑچڑائیں گے، محلے والے بھگائیں گے، یہ مرض پیدا ہو جائے گا اس کو۔ اس لیے 3 پر آگے بڑھو ہی مت، 3 سے آگے بڑھنے کے بعد یہ بیماریاں پیدا ہوں گی، شک کی بیماری اور ڈاؤٹس کی بیماریاں، یہ سب اس میں پیدا ہوں گی۔ اس لیے 3 مرتبہ دھونا ہے۔ تو تھوڑا پانی لینا، نل مسلسل کھلا ہوا نہیں رہنا، ضرورت بقدر کھول کے پانی لے کے پھر بند کر دینا، اور اس کے بعد 3 مرتبے سے زیادہ پانی ضائع نہیں کرنا، 3 ہی مرتبے دھونا۔ آپ نبی سے زیادہ مطہر اور پاک باز نہیں بن سکتے۔ نبی سے اعلیٰ درجے کا کام کون کرے گا؟ لہذا نبی نے اتنا ہی کیا ہے، اتنا ہی کرو، بس ختم۔ تو اس طرح آپ وضو بنائیں گے اور سب لوگ اس کا خیال رکھیں گے نا، تو اس وقت جتنا جلدی پانی ختم ہو رہا ہے نہیں ختم ہوگا، کیونکہ یہ نل کھلا چھوڑ دے کے وضو بنانے والوں کی وجہ سے ہو رہا ہے ایسا۔ نل کھلا چھوڑ کے وضو بناتے، پورا مسا کرے تک جاتے رہتا اور یہ پاؤں دھونے تک جاتے رہتا، اور کب تک دھلیں گا ان کا پیر وہ بھی نہیں بول سکتے، کتنے پانی سے دھلیں گا آخر بول نہیں سکتے۔ اس لیے پانی بے حساب ضائع ہو رہا ہے، بے حساب برباد ہو رہا ہے پانی۔ حساب دینا ہے اللہ کو، پینے کو تو بے حساب پی لی، اب روز حساب کا کھٹکا ہے، تو روز حساب سے پہلے ہی حساب کرو، اب پانی احتیاط سے خرچ کرو۔ اسی طریقے سے غسل میں بھی یہ جو میں نے مسنون طریقہ بتایا کہ غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے طہارت لے لو، تھوڑے سے پانی سے طہارت لینے کے بعد وضو بناؤ، نماز والا وضو، پورا مکمل وضو۔ جگہ صاف نہیں ہے تو پیر چھوڑ دو، جگہ صاف ہے تو پیر بھی دھو لو۔ اب اس کے بعد سر پہ پانی ڈالنا 3 مرتبہ، پھر داہنی جانب پھر بائیں جانب، اور ہاتھ سے اس کو پھیلا لینا کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر وہ فرض وضو ہے تو، فرض غسل ہے تو کوئی جگہ خشک نہیں رہنا چاہیے، ایک بال برابر بھی خشک نہیں رہنا چاہیے۔ اور اگر یوں ہی صفائی کا ہے تب چلے گا۔ ہمیں دلک کرنے کی ضرورت، سانس لینے کے ساتھ لگاتے ہیں، صابن سے پورا جسم پہ ہم پھیر ہی لیتے ہیں ہاتھ، بس اب اس کے بعد پانی 3 مرتبہ ڈالنا، اور زیادہ پھینکنا نہیں، پانی ضرورت بقدر ڈالنا، صفائی ہو جائے گی۔ اس سے نبی کی صفائی ہو گئی تھی تو ہماری کیوں نہیں ہوگی؟ اس سے نبی کی طہارت ہو گئی تھی تو ہماری کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے ایسا کرنا ہے۔ شاور کھول کے اب ختم ہی نہیں ہو رہا سلسلہ، چل رہا، پانی کتنے بکیٹ ہو گیا پتہ ہی نہیں چل رہا، گر رہا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ 1 بکیٹ پانی مسنون غسل کرنے کے لیے بہت کافی ہے، اس لیے مسنون غسل سیکھو، پانی میں کفایت سے کام لیتے ہوئے مکمل سنت کے مطابق غسل ہو جائے گا، فرض غسل بھی ہو جائے گا، صفائی والا غسل بھی ہو جائے گا، سب ہو جائے گا۔ اس کا اہتمام کریں، اس لیے کہ لوگ غسل کے لیے جا رہے، نہانے کی حاجت ہو جاتی، 500 آدمی میں 5 آدمی کو تو ہو ہی جائے گی بھائی، 5-10 آدمی کو ہو سکتی ہے۔ اب وہ اگر صرف عادتاً نہانے کے لیے جا رہے ہیں تو نہیں جانا چاہیے، مسئلہ بتا دیا گیا ہے۔ اور اگر واجب غسل کے لیے جا رہے ہیں تو جانا چاہیے، لیکن اتنی دیر مت لگاؤ کہ لائن لمبی کھڑی ہوئی ہے، بیچارہ ایک انتظار کر رہا، نکلنے کا نام نہیں، تو کیا بھئی اندر جا کے سو گئے اور مراقبہ کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو اندر جا کے؟ گیان دھیان میں بیٹھے ہو
غسل کرنے کے لیے اتنا ہی ہے بس، پہلے دونوں شرمگاہوں کو دھو لو، پھر مسنون وضو کر لو، نماز والا وضو، پھر اس کے بعد سر پہ ایک مرتبہ پانی 3 مرتبہ پانی ڈالو، داہنے کندھے پہ بائیں کندھے پہ وضو، غسل ہو گیا، نکل لو۔ اور دوسرے مسلمانوں کو زحمت دینا اپنی غرض کی وجہ سے یہ خود غرضی ہے جو بدترین اخلاق ہے، اس لیے دوسرے کو زحمت مت دو۔ ساتھیوں نے بتایا کہ وہ غسل خانے زیادہ ہے بھی نہیں یہاں پر، طہارت خانے زیادہ ہیں سنا میں، بیت الخلاء بھی زیادہ نہیں ہے اور غسل خانے بھی زیادہ نہیں ہے۔ غسل خانے مسجدوں میں کیوں بنائیں گے؟ وہ ایک آدھ بنا دیتے ہیں، جماعت آتی ہے ٹھہرتی ہے تو ایک آدھ بنا دیتے ہیں، اس لیے مسجدوں میں نہیں رہتی۔ اور مدرسے میں ایسا تھا کہ وہ ہاسٹل تھا، تو طلبہ کی وجہ سے بہت سارے بیت الخلاء غسل خانے بنے ہوئے تھے وہاں پر۔ یہاں پر یہ ہاسٹل تو نہیں، اس لیے اس کے بارے میں آپ جانیں اور معلومات کریں، دوسروں کو تکلیف نہ دیں، جو ضرورت سے جائے جلدی فارغ ہو جائے اور یہ سوچ کے جلدی نکلے کہ کسی میرے ساتھی کو تکلیف نہ ہو، تو ثواب بھی ملے گا۔ اس لیے اس کا اہتمام آپ لوگ غسل کے سلسلے میں کریے، اس میں بھی پانی زیادہ ضائع مت کریے، بس 1 بالٹی پانی میں غسل ہو جانا چاہیے، اور ہو سکتا ہے اور ہو جانا چاہیے، اس کا اہتمام کرو۔ کہ پانی کے سلسلے میں اس لیے بتانا تھا، خاص طور سے منگوا رہے ہیں، آ رہا ہے، لیکن تھوڑے تھوڑے وقفے سے آ رہا ہے، کوئی ہمارے اکیلے کے لیے تھوڑا ہی لے رہے سپلائی کر رہے وہ لوگ، سپلائی تو یہاں کی سب کمپنیوں کے لیے کر رہے ہیں، اور تمام یہاں سے بھی فون، وہاں سے بھی تقاضا، وہاں سے بھی تقاضا، تو ڈپارٹمنٹ بھی کیا کرے گا، کتنا کرے گا؟ اس لیے یہاں بھی ویسے الحمدللہ کافی اہتمام سے لا کے دے رہے ہیں، لیکن ہم جیسے پانی سٹنے والے اور 10 گنا لائیں گے بھی تو ایسے ہی پھینک پھینک کے خراب کرتے ہیں۔ ہم کو پانی احتیاط سے خرچ کرنا چاہیے، بہت احتیاط سے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، اگر آپ وضو میں پانی نل مسلسل کھلا مت رکھو، ضرورت بقدر لے لے کر ایک ایک چلو پانی لے کے ایک ایک کام کرو، تو پانی خود آدھا بچے، آدھا ٹینکر بیکار کر رہے ہو اور آدھا استعمال کر رہے ہو، یہ آدھا بچ جائے گا اگر ہم صحیح طریقے سے اس کا استعمال کریں گے۔ پھر اس میں سنت کی نیت کر لو، یہ بخل نہیں ہے، یہ نبی کا حکم ہے، اس لیے سنت کی نیت کر کے کم سے کم پانی کے اندر آپ وضو بنائیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حضور علیہ السلام یہ مقدار ہے، اس میں حضور علیہ السلام وضو فرماتے تھے، اور ان سے کامل کوئی وضو نہیں کر سکتا، اس واسطے پانی بہت ہونا ضروری نہیں ہے، سنت کے مطابق کرنا ضروری ہے، بہت پانی ضروری نہیں ہے ایسے۔ تو خیر یہ بات چونکہ آپ لوگوں کو معتکفین کو خاص طور سے بتانے کی تھی، اور آپ ہی پریشان ہو رہے ہیں، آپ ہی غلطی کر رہے ہیں، آپ ہی پریشان ہو رہے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو خاص طور سے اس سلسلے میں بتانا تھا۔ اب اس کے باوجود بھی تنگی ہو جائے، شارٹیج ہو جائے، تو ممکن ہے ہو جائے، تو ہمیں اس سلسلے میں احتیاط سے کام لینا، تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے اور انتظار کر لینا چاہیے، اور ایسی غلطی نہ کریں جیسا کہ کچھ لوگ اپنی عقل سے تیمم کر کے نماز پڑھ لیے، تو ایسی غلطی نہ کریں۔ یہاں علماء موجود ہیں ماشاءاللہ، مولانا معید الدین صاحب موجود ہیں، اور مولانا سلیمان صاحب موجود ہیں، مولانا منیر الدین صاحب موجود ہیں، اور بھی کئی علماء اس میں موجود ہیں یہاں پہ، جو حلقے لے رہے ہیں نا آپ لوگوں کے، ان میں سے کسی سے بھی معلوم کر لو، پوچھ لو ان سے، یہ ہو جائے گا۔ اور یہ جو اختلافی مسائل وغیرہ ہوتے ہیں نا، اس کے سلسلے میں خاص طور سے تشفی چاہتے ہو تو مولانا معید الدین صاحب سے یا مولانا سلیمان اجمل صاحب سے مل لو۔ اگر کسی کو تشفی چاہیے، کچھ ڈاؤٹ اب بھی ہیں اور ذہن صاف نہیں ہوا اس میں، اس سلسلے میں، تو تردید رہے ہیں شہر بھر میں، آؤ نماز سیکھیں کے نام سے، یہ کسی کو کے خلاف ہو رہی ہے کے لیے کیا آپ کی نماز سن رہے، تو تیقن دینے کے لیے کہ نہیں، 1400 سال سے امت کا بڑا طبقہ اسی طرح پڑھتا ہوا آیا ہے، امت کے اکثر علماء اسی طرح پڑھتے ہوئے آئے ہیں، اس لیے آپ لوگ ڈاؤٹ میں مت آؤ، اطمینان کے ساتھ پڑھو، بس یہ مقصد کہ کیونکہ ہم کسی کے خلاف نہیں کہنا چاہ رہے ہیں، ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم حنفی مسلمان
100% مسائل وہ سب قرآن و حدیث سے ثابت ہے، سب سنت سے اور قرآن سے ثابت ہے، اور اس پر 1400 صدیوں میں علماء کی صلاحیتیں کھپ گئی اور اس کے بعد کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تو یہ اپنے کو اطمینان رکھنا چاہیے۔ اب ایک کوئی بھی آ کے ہم کو نئے فقیر کو بھیک کی جلدی بول کے یہاں سے سعودی جاتے، سعودی ارے یہاں ایسا ہوتا تو ہندوستان میں غلط ہو رہا، سب غلط ہے، ہمارے علماء ہی غلط سکھا رہے ہیں ہم کو، سب یہاں صحیح ہو رہا ہے۔ تو ارے بھائی وہ خود ایک مسلک والے ہیں، اپنے مسلک کو فالو کرتے ہیں، تو وہ دیکھ ہی نہیں رہے، بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ مکے والے غلط۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں اس قدر تشدد کہ فجر سے پہلے مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہوں، ایک نوجوان جو پہلے سے وہاں رہ رہا ہوگا، وہ ایک ابھی آئے ہوئے نوجوان اس کو رکا دیا، ٹھہرو ٹھہرو بیٹھو، تو بٹھا دیا اس کو، اور فرض نماز ہونے کے بعد اس کو سکھایا کہ اب بھی پڑھ سکتے ہیں سنت، لہذا اب کھڑا کر کے اس کو سنت پڑھایا۔ ایسے ایسے جاہل ایسے ہی نوجوان آیا سوٹیڈ بوٹیڈ میرے بازو بیٹھ کے کہنے لگا، رمضان کا مہینہ تھا، کہ آپ گوشت تو نہیں کھانا افطاری میں؟ تو میں نے کہا کائے کے واسطے؟ نے گوشت کھائے تو وضو بنا لیجیے۔ تو کہاں پڑھ کے آیا ہے؟ تو کون سے مدرسے میں پڑھا ہے؟ کہاں سے علم حاصل کیا ہے؟ تو نہیں مسئلہ ہے، کیا علماء بول رہے ہیں؟ میں کہا پہلے تو گوشت پہ نہیں بول رہے ہیں وہ لوگ، اونٹ کے گوشت پہ بول رہے ہیں۔ پوری حدیثوں میں ذکر آیا ہے تو اونٹ کے گوشت کا آیا ہے، ہر گوشت کا نہیں آیا ہے۔ کوئی من نہیں بولتا، کوئی حنبلی نہیں بولتا، کوئی شافعی نہیں بولتا، کوئی بھی نہیں بول رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ اونٹ کے گوشت کے مسئلے پر بھی اجماع ہو گیا ہے تمام امت کے علماء کا کہ اس پر بھی وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو کہاں سے نکال کے لایا بھائی؟ تو پہلے اپنا علم درست کر کیوں پکڑ کے بول رہا؟ خود کچھ بھی نہیں ہے، اور دیکھ رہا کہ سامنے والا آدمی بڈھا ہے، داڑھی ہے، سب کچھ ہے، تو بھی ہم کو جاہل سمجھ کے آ کے ہم ہی کو سکھا رہا ہے کہ اگر آپ گوشت کھائے تو وضو کر لیجئے جا، یہ سکھا رہا۔ پہلے دن میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، قرآن مجید پڑھ لے رہا تھا اپنے موبائل میں، اس لیے کہ وقفے سے موقع ملتا ہے، وقفے سے پڑھنے کے لیے اپنا نشان اسی میں ہے، اور قرآن شریف دیر تک لے کے بیٹھنا نہیں ہوتا، نماز کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہی، اب وہ وزن قرآن مجید دیر تک لے کے بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے یہ سہولت اللہ دیتی ہے تو ہم اس میں پڑھ رہے ہیں۔ ایک صاحب اتنا بڑا سا قرآن شریف لے کے آئے اور آ کر مجھ سے کہنے لگے کہ آپ موبائل میں پڑھ رہے ہیں، قرآن میں پڑھیے گا۔ تو میں نے کہا کیوں؟ تو قرآن میں پڑھنا چاہیے۔ تو قرآن میں پڑھنا چاہیے، بہت اچھا وہی ہے، بہتر وہی ہے، لیکن اگر میں یہ کر رہا ہوں تو کیا غلط کر رہا ہوں؟ تو نہیں وہ موبائل میں ہے قرآن ہی ہے، مگر اس کے ساتھ شیطان بھی ہے۔ بولا بھائی ٹھیک ہے، شیطان بھی ہوگا تو شیطان سے بچو نا، شیطان تو تمہارے ساتھ بھی ہے، شیطان تمہارے ساتھ بھی ہے، نفس تمہارے ساتھ بھی ہے، تو کیا اب تم بھی کہیں جا کے کتاب میں فوٹو بنا لے کے اپنے کو مٹا لو، ختم کرو؟ تو میں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ ایک مسئلہ غلط مشہور کر دیا گیا ہے، اس غلط مسئلے پر آپ پر شدت پیدا ہو گئی ہے، آپ میں تشدد پیدا ہو گیا ہے۔ ہاں قرآن میں پڑھنا چاہیے، احترام ہے، فائدہ ہے، اچھا ہے، لیکن کسی موقع پر موبائل میں بھی قرآن نکال کے پڑھیں تو وہی قرآن ہے، کوئی دوسرا قرآن نہیں ہے، وہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں بیٹھا ہوا اس کو بھی کہ آپ جاہل مسئلہ بتا رہے ہیں کہ قرآن میں پڑھیے، اس میں مت پڑھیے، تو یہ جاہلوں کا تشدد ہے۔ جہاں مسائل میں تشدد دیکھو تو سمجھ لو کہ اس کو علم نہیں ہے، علم نہیں ہے، اس کو یہ سمجھ لو کہ یہ جاہلوں کا تشدد ہے۔ علم میں تو وسعت ہوتی ہے، گنجائش ہوتی ہے علم کے اندر۔ اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک دو مثالیں ایسی دیا کہ بس اب ان کے نزدیک کیا ہے، سارا دین اختلافی مسائل بیان کرنا ہے بس۔ اب دیکھیں یہ 100% سنت کے مطابق نماز کرتے ہیں، علمی دنیا میں درسگاہوں میں کرتے ہیں اس کی، اور ہم وہی ہے تو وہاں پر اور تفصیل اس کی آتی ہے، اور مضبوط دلائل اس کے درسگاہ اس طرح تو ایک دن ڈاکٹر صاحب کے پاس میں گیا، جان پہچان نہیں تھی، کسی نے پتہ دیا تو گیا،
تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ تھوڑی دیر بیٹھیے، آپ کیا کرتے ہیں، کدھر کرتے ہیں؟ پھر ذرا کمپیوٹر کھولا، یہ اختلافی مسائل اس میں نکال کے بتانا، ایسا نہیں کرنا، ایسا کرنا۔ تو میں نے کہا کہ صاحب 60 برس سے وہی کام ہو رہا ہے، اب آپ کب سے جانتے ہیں یہ؟ تو بولی نہیں، وہ ہمارا کمپاؤنڈر جو ہے نا، وہ لا کے دیا سیڑھیاں میرے کو، اب تک ہم غلط تھے کہتے اب صحیح ہیں کہتے۔ تو کتے نا، تو کتے ہی ہے، آپ غلط نہیں تھے، آپ صحیح ہی تھے، آپ کو کسی نے کہہ دیا ہے کہ آپ غلط تھے۔ اب آپ مجھے سنا رہے ہیں، میرے ساتھ ڈسکشن کیجئے، میں آپ کو ہر مسئلہ بتاتا ہوں کہ قرآن حدیث میں کیا ہے، کیوں ہے، کیسا ہے، بتاتا ہوں۔ تو یہ لوگوں نے بس ایک پوری شافعی غلط، سب غلط، اس کے بعد یہ لوگ تھوڑے، یہ 3 باتیں سن لیجئے آپ۔ نمبر 1، جن چیزوں کی وجہ سے ہمارے دل میں ظلمت پیدا ہوتی ہے، اندھیرا پیدا ہوتا ہے، ایک تو وہ بیجا کھانے کی ہوس، اور دوسرے شرمگاہ کے تقاضوں کو بیجا طریقے پر پورا کرنا، اس کی تفصیل پہلے بول چکا ہوں۔ تیسری چیز زبان کے گناہوں سے نہ بچنا، اور اب چوتھی چیز ہے الغیظ والغضب۔ غیظ غضب ملتے جلتے الفاظ ہیں، تقریباً تھوڑا فرق تو ہے معنی میں عربی کے ان لفظوں میں، لیکن سمجھو مفہوم ایک ہی ہے ان کا۔ غصہ، اردو میں ہم لوگ غصہ بولتے ہیں، یہ غیظ اور غضب، اس سے دل میں اندھیرا پیدا ہوتا ہے۔ غصہ انسان میں ہے، ہر انسان میں غصہ ہوتا ہے، یہ صفات سب اللہ نے رکھی ہیں انسانوں میں، لیکن ان صفات کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے غصہ ہمارے اندر ہے اور ہم اس کو ختم بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جتنی صفتیں اللہ نے نیچر میں رکھی ہیں، آپ ان صفات کو کسی طرح بھی ختم نہیں کر سکتے، صرف کنٹرول کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو غصہ تو ہر انسان کو آئے گا، اس غصے پر قابو رکھنا، وہ ظلمت نہیں پیدا کرے گا، اور غصے میں قابو نہیں ہے تو دل میں اندھیرا پیدا ہو جائے گا، اور غصے سے تو اتنے فتنے ہوتے ہیں کہ سب کچھ غصے کے نتیجے میں، لڑائی، مار دھاڑ، قتل اور طلاق، ہر چیز غصے کی وجہ سے، گھروں کے جھگڑے، ماں باپ سے جھگڑے، بیوی شوہر کے جھگڑے، سب غصہ۔ اب جتنے فسادات دیکھو گے وہ غصہ اس کے پیچھے ہے بس، اس لیے غیظ و غضب صفت اللہ نے ہمارے اندر رکھی، لیکن اس کا بیجا استعمال، مس یوز، وہ ہمارے لیے اندھیرا پیدا کرے گا، اور اس کا اچھا استعمال ٹھیک ہے۔ اچھا استعمال کی بھی کچھ شکلیں ہیں، آپ علم تفصیل سے حاصل کریں تو معلوم ہوگا، باقی یہ ہے کہ اب جو بھی استعمال ہو رہا وہ بیجا ہی ہو رہا۔ ساتھیوں سے بھی ہو جاتا ہے، اعتکاف میں بھی ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کا نام ہے جھٹ خفا، تو وہ جھٹ خفا ہے، ذرا سی بات بھی نہیں برداشت کرتے، ذرا سی بات پہ بھی بازو والے سے ٹوکتے ہیں، اس کو کچھ بول دیتے ہیں، اس سے کچھ کر دیتے ہیں، یہ تربیت نہ ہونے کا نتیجہ۔ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم کو غصہ کیوں آیا تھا، یہ نہیں پوچھے گا کبھی بھی، یہ پوچھے گا کہ غصے کا غلط استعمال کیوں کیا، یہ پوچھے گا اللہ۔ اس لیے اور نفس کے لیے استعمال نہ ہو، ذاتیات کے لیے استعمال نہ ہو، یہ ہے۔ تو اس سے غصے ہی سے بغض پیدا ہوتا ہے، اسی سے حسد پیدا ہوتا ہے، اسی سے کینہ پیدا ہوتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں 20 بیماریاں غصے، اس کی اماں ہے غصہ، اسی سے سب بیماریاں نکلتی، اس لیے غصے پر کنٹرول کرو، قابو کرو۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت علی ابن حسین زین العابدین رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی باندی نے، ان کی نوکرانی نے ایک مرتبہ مہمان آئے تھے، کچھ کھانا منگایا تو شوربہ کٹورا لے کے آ رہی تھی گرم گرم، تو اس سے سنبھلا نے وہ گرا دی، ایسا گرا دی
کہ حضرت کے چھوٹے سے معصوم بچے کے اوپر اچھل کے وہ سب شوربہ گر گیا، تو سخت تکلیف ہوئی ان کو۔ اس تکلیف میں انہوں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، ابھی کچھ بولا بھی نہیں تھا، اس سے پہلے وہ عورت، وہ نوکرانی ان کے ہی گھر کی تھی، جو علم کا گھرانہ تھا، عمل کا گھرانہ تھا، تقویٰ کا گھرانہ تھا۔ اس لیے اس نے دیکھا کہ غلطی بہت بڑی ہوئی ہے، غصہ بھی ان کو بہت آیا ہے، آنا ہی چاہیے، ڈر گئی۔ ڈر کے اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ، اللہ کے نیک بندے غصے کو ضبط کرتے ہیں، غصے کو پی لیتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے غصے کو پی جاتے ہیں۔ ذرا قابو میں سامنے آ گیا، قرآن کے آنے کے بعد صحابہ ایک لمحہ آگے نہیں بڑھتے تھے، فوراً نظریں بھی نیچے کر لی اپنی، جو اس کو غصے سے دیکھ رہے تھے وہ بھی نیچے کر لی۔ پھر اس نے آگے پڑھا، والعافین عن الناس، نیک بندے بندوں کو معاف کر دیا کرتے۔ پھر اس نے آگے پڑھا، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، یعنی پیسوں سے خرید کے لائی تھی، ذاتی ملکیت تھی، فری میں چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ یہ اللہ، جب اللہ کی کتاب سامنے آتی تو فوراً رک جانے والے لوگ تھے۔ یہ اللہ کے نبی کی اولاد ہے، ان کا طریقہ ہے، ان کی زندگی ہے، ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ کتنا غصہ آ جائے، غصے میں قابو میں رہو، معاف کر سکتے ہیں تو مناسب موقع کے اوپر، غصے کی حالت میں مت کرو۔ سزا دینا ضروری ہے تو دو، مگر غصہ اترنے کے بعد دو۔ غصے میں دو گے تو حد سے زیادہ ہو جائے گی، جب حد سے زیادہ ہوگی اللہ ترازو میں تولے۔ تب ایسا ہوا کہ ایک شخص آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آ کر کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اسلام نے دونوں کا حق برابر کر دیا ہے، یہ حق ہم میں اس میں کوئی، تو حضرت عمر نے فرمایا مسلمان یہ بھی مسلمان، دونوں کا حق برابر کر دیا ہے اسلام نے، لہذا تم نے اس کا حق مارا ہے، حق دلاؤں گا میں امیر المومنین کی حیثیت سے۔ اس نے کہا مجھے تھوڑا سوچ لینے کا موقع دیجیے۔ کہا سوچ لو، رات بھر سوچ لو، مگر کل پھر یہی ہوگا، دربار میں بلائے جاؤ گے اور یہی ہوگا، یا معافی مانگنا یا بدلہ ملے۔ تو رات مرتد ہو کر پھر سے نصرانی بن کے بھاگ گیا۔ عمر بھر روتا تھا کہ کاش میں اس دن سے بہت بری دل میں اندھیرا الگ پیدا ہوتا رہتا ہے، اپنے تعلقات الگ خراب ہوتے رہتے ہیں، رشتے ٹوٹتے رہتے ہیں، مصیبتیں آتی رہتی ہیں، کاروبار خراب ہوتا ہے، غصے والا کاروبار نہیں کر سکتا۔ آپ مارواڑیوں کو دیکھو، چاہے کتنا بھی کما کے دے دیتے ہوں گے ان لوگوں کو جو اسلام مخالف ہیں، لیکن آپ کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا ہے، کیسے بیچتے ہیں، کیسے خریدتے ہیں، کیسا معاملہ کرتے ہیں کسٹمر سے، تو ہم کو دیکھ کے تو ان کا جی جلتا ہوگا، لیکن وہ ان کے بزنس کے خاطر اخلاق سے پیش آتے ہیں، اور ہم اللہ کی رضا کے لیے اخلاق نہیں پیش کر سکتے، اپنے اندر اخلاق نہیں پیدا کر سکتے اللہ کو خوش کرنے کے واسطے، تو کر سکتے ہیں۔ تو آج کا سبق کیا ہے؟ چوتھا، غصہ دل میں اندھیرا پیدا کرتا ہے، غصے سے قابو میں رہیں گے تو وہ اندھیرا نہیں پیدا ہوگا ہمارے دل میں۔ اور روشنی پیدا کرنے والی چیز چوتھے نمبر پر الفقر والزہد ہے۔ فقر اور زہد کے معنی ہے کتنا بھی دنیا آپ کے پاس ہو، لیکن دنیا سے آپ کا جی خلاف نہیں، کتنی بھی ہو ہونے دو، کماتے ہیں کماؤ، اور تنخواہیں بڑھاتے ہیں بڑھاؤ، دوسری کمپنی جوائن کر لیتے ہیں کہ صاحب ادھر ڈبل مل رہی تو جاؤ، ضرور کرو، یہی پیسے بہت ہو گئے ہیں تو بھی کرو، کہیں منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے دنیا جمانے، دنیا کمانے سے منع نہیں فرمایا۔
ایسا یہ نہیں ہو، لیکن اس سے اپنا جی نہیں لگا ہوا ہونا چاہیے. اس مال سے، اس دنیا سے، اس باغ سے، فارم ہاؤس سے سب بناؤ، اللہ نے دیا تو، نہیں دیا تو خوش رہو صبر کے ساتھ. دیا تو جو چاہے خریدو، جو چاہے بناؤ گناہ کے کام کے علاوہ، مگر جی نہ لگاؤ. اس کو کہتے ہیں فقر اور زہد. اس سے جی نہیں لگنا چاہیے. جی کس سے لگاؤ؟ جی اللہ سے لگاؤ، آخرت سے لگاؤ، آخرت کی نعمتوں سے لگاؤ. جب بھی کوئی نعمت نظر آئے سوچو یہ تو کیا ہے، ختم ہو جانے والی فانی نعمت ہے. اللہ کے پاس باقی نعمت ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اس لیے فانی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر باقی نعمتوں کی شوق پیدا کرو اپنے اندر، اور اس سے جی نہ لگاؤ. جی لگانے کا مطلب یہ ہے کہ جب جی اس سے لگے گا تو اللہ کی نافرمانی بھی ہوگی اس کے خاطر. اس لیے ان سے جی نہیں لگاؤ. دنیا جینے کی جگہ نہیں ہے، دنیا مرنے کی جگہ ہے اور آخرت جینے کی جگہ ہے. اس لیے مرنے کی جگہ سے زیادہ جی نہیں لگانا. جیسے اسٹیشن پر کوئی آدمی بھی جی نہیں لگاتا ہے کیونکہ اسے آگے بڑھ جانا ہے، ٹرین آتے ہی نکل جانا ہے. یہاں جی نہیں لگاتا. جی گھر میں لگاتا ہے، وطن میں لگاتا ہے، گھر پہ لگاتا ہے. اسی طرح مسافر ہیں ہم دنیا میں اور ہمارا وطن جنت ہے. جی ادھر لگا کے رکھو، ان چیزوں میں مت لگاؤ. باقی دنیا کمانا منع نہیں ہے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں اس دور میں کسی مومن کو خالی نہیں رہنا چاہیے، اسے کمانا چاہیے. طالب علم بھی اگر پڑھ رہا ہے اور پڑھنے کے علاوہ اس کے پاس ٹائم ہے، اور تو اس ٹائم سے کوئی ہنر سیکھ لو اور کچھ کما لو. اور کسی ہنر سے کمانے کو عیب مت سمجھو. حیدرآباد کے مسلمانوں کو سوائے اس کے وہ کون کرتا، یہ کون کرتا، کیا دکھ رہا ہوں میں، یہ شان کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہ گیا ہے اب ہمارے پاس. سب دولتیں ہماری جو ہیں وہ کسی اور نے لے لی. بچوں کو ہمارے تاریخ نہیں معلوم ہوگی حیدرآباد کی. یہ جو بیگم بازار ہے 100% مسلمان رئیسوں کا محلہ ہے، مسلمان مالداروں کا محلہ ہے پورا. وہ پرانی ڈیوڑیاں اب بھی ہیں اور بعض توڑ توڑ کے ہما منزلہ کمپلیکس بنا لیے. جس وقت ہندوستان تقسیم ہوا اور دوسرا ملک پڑوس میں بن گیا تو جتنے مخلوق سے ڈرنے والے تھے نواب لوگ، سب مخلوق سے ڈرنے والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے نہیں تھے. جو مخلوق سے ڈرنے والے تھے ان لوگوں نے کہا اب یہاں نہیں رہ سکتے، اب یہاں رہنا مشکل ہے، اب یہ لوگ تو ہم کو جینے نہیں دیں گے، لہذا پاکستان جاؤ، پاکستان جاؤ. سب بزدل لوگ پاکستان بھاگے. تو کیسا گئے؟ یہ امیر ترین آدمی، میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں حیدرآباد. یہ امیر ترین آدمی جس کا بنگلہ آج اگر کوئی دیکھتا تو اس کے آنکھوں میں جو ہے پانی اتر جاتا. ایسا بنگلہ، اس میں قیمتی قالینیں. آج تو کارپیٹ ہر کسی کے پاس ہے، اس زمانے میں صرف بڑے بڑے نوابوں کے گھر میں ہوتی تھی. کارپیٹ بچھے ہوئے، قیمتی صوفے، سیٹ اپ پورا ویل سیٹل جس کو کہتے ہیں مکان. اتنی خوشامد کر کے مارواڑی سے کہ یہ لے لو بھائی آپ سب، ہمارے بچوں کا فیملی کا ٹکٹ بنا کے پاکستان بھیجا دو. اس طرح دے کے گئے ہیں یا چھوٹی موٹی قیمت لے کے گئے ہیں. اور آج کیا ہے صاحب، وہاں مسلمان کا نام و نشان نہیں ہے. سب مسجداں خطرے میں پڑے ہوئے اس کے اندر، کہ ہر گھر کے دیوڑی کے سامنے ایک مسجد تھی، ہر دیوڑی والا ایک مسجد بنا کے رکھا ہوا تھا. یہ سب یہ جو نواب بہادر یار جنگ حیدرآباد کی تاریخ کی بہت بڑی شخصیت گزری ہے، ان کا گھر بھی بیگم بازار میں تھا اور ان کی مسجد بھی ہے، الحمدللہ آباد بھی ہے، جس میں وہ درس قرآن دیا کرتے تھے. وہ مسجد ابھی بھی نمازوں سے آباد ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب حیدرآباد تھا، گیا، کچھ بھی نہیں رہا. ریاست سے نکل گیا، رہ گئی ریا، ہے شرافت تو کہاں بس شر و آفت ہے. یہ ہے صورتحال. میں یہ آپ کو اس لیے بتایا، اس بات پر بتایا
کہ حیدرآبادیوں میں محنت کرنا ہے ہی نہیں. ابھی وہی چلی آ رہی نوابی. گئے نواب صاحب سب چھوڑ چھاڑ کے, لیکن نوابی نہیں جا رہی. وہ کون کرتا, یہ کون کرتا. ارے بابا, تمہاری بستی میں رہنے والا ایک اسٹوڈنٹ کالج میں پڑھ رہا ہے, غیر مسلم ہے, جو ٹائم خالی ہے اس ٹائم سے اتنا خرچہ نکال رہا ہے کہ اس کے اپنے اخراجات والد کے اوپر نہیں ڈال رہا ہے. آپ کیوں ڈال رہے ہو؟ آپ انسان نہیں ہیں؟ آپ بھی اسی عمر کے نہیں ہیں؟ آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے؟ نہیں, آپ کو تو چائے خانوں میں, پان ڈبوں میں اور اڈوں پہ, وہ برج کے نیچے, وہ چورستے پہ زندگی گزارنا ہے, آوارہ بدنام ہونا ہے, محلے والوں میں عزت کی نظر سے محروم ہو جانا ہے, یہ کرنا ہے ہم. ایسا نہ کرو, ہر خالی آدمی مصروف ہو جائے اور دنیا بنائے. اس وقت دنیا بنانے کی مسلمانوں کو ضرورت ہے جیسے دین بنانے کی بھی ضرورت ہے, دنیا بنانے کی بھی ضرورت ہے. ایسی غلطی ہم کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے نوجوانوں کی اکثریت بے روزگار ہے, اکثریت بے روزگار ہے. کسی بھی محلے کا سروے کر کے دیکھ لو, کوئی ذریعہ نہیں. گھر میں بہنا بیٹھے ہوئے ہیں, ماں باپ بڈھے ہو گئے ہیں, دوا کے علاج کے مسائل چل رہے ہیں, جوان بچے ہیں آوارہ پھر رہے ہیں مگر کما کے نہیں لا رہے. کیسی بات ہے؟ کس قدر بے حیائی کی بات ہے, بے مروتی کی بات ہے. پوری عمر ماں باپ اس امید میں رہتے ہیں کہ جب ہم بے سہارا ہو جائیں گے تو ہمارے بچے ہم کو عزت سے پال لیں گے. ایسا ہو گیا. اب لے جا کے شریک کرو اولڈ ایج ہوم میں. یہ تو یورپ والوں کا طریقہ ہے, اسلام والوں کا طریقہ نہیں ہے. اولڈ ایج ہوم اور کسی مومن کی ماں جائے, کسی مومن کا باپ جائے, لا حول ولا قوت الا باللہ. مومن تو اپنی زندگی میں اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں سمجھتا کہ خاندان کے بزرگوں کی خدمت کر لے, اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں سمجھتا. تو اس چیز پہ آؤ. تو فقر و زہد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دو, بلکہ یہ مطلب ہے کہ دنیا تمہیں نہ چھوڑے, تم دنیا کو چھوڑو. یعنی دل سے اس کی محبت نکالو, کماؤ جماؤ. محبت تو اللہ نے رکھی ہے, کماؤ جماؤ. اس کے لیے انہو لحب الخیر لشدید, قرآن میں فرمایا کہ انسان بنایا اور بیان بھی کر دیا قرآن. وہ محبت بری نہیں ہے, اس میں اتنا مشغول ہونا کہ اللہ کی محبت متاثر ہو جائے, نبی کی محبت متاثر ہو جائے, یہ منع ہے. باقی اس کی رعایت کرتے ہوئے آپ اس پہ چلیے. اب ظاہر کی جو منورات ہیں اس میں سے صلاۃ, زکوٰۃ, سیام ہو گیا, یعنی نماز اور خیرات اور روزہ. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہے حج. سب مسلمانوں پہ فرض نہیں ہوتا, سب مسلمان کر بھی نہیں سکتے, لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑا عمل ہے اسلامی, بہت بڑی عبادت ہے, جس سے انسان کے ظاہر میں نور پیدا ہوتا ہے. جب وہ یہاں سے جاتا ہے اور حرم شریف پہنچتا ہے اور کعبۃ اللہ کی زیارت کرتا ہے اور حجر اسود پہ توبہ کرتا ہے اور مطاف میں چکر لگاتا ہے, صفا مروہ کی سعی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو آواز دیتا رہتا ہے لبیک اللہم لبیک کہہ کر. اب پھر اس کے بعد مینا چلا جاتا ہے اور صحرا میں زندگی گزارتا ہے, وہاں سے عرفات, پھر وہاں سے مزدلفہ, اور پھر وہاں سے واپس مینا, پھر شیطانوں کی رمی اور قربانی اور حلق اور خاص کپڑے وغیرہ وغیرہ. یہ ایک عظیم الشان عبادت ہے. اس عبادت کو نام رکھا گیا ہے کوئی عاشق اپنے معشوق کی تلاش میں ہے, یہ شان کی عبادت بنائی گئی ہے. بندہ اپنے مولا کو, اپنے محبوب کو ڈھونڈنے کے لیے گیا ہے اور ڈھونڈ رہا ہے, مارے پھر رہا, کپڑوں کا ہوش نہیں, کھانے کا ہوش نہیں اور بالوں کا ہوش نہیں, بس نماز پڑھ رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, خدا کو ڈھونڈ رہا ہے. تو بڑی عبادت ہے حج. حج کے بارے میں ایک کہنے والے نے بڑے دل کی آواز سے کہا ہے, قابل تو نہیں تھے, غریب آدمی تھے, انہوں نے کہا ہے, ریاض ان کا نام تھا, شاعر تھے, ریاض تخلص تھا. وہ کہتے ہیں کہ کعبہ سنتے ہیں کہ گھر ہے بڑے داتا کا ریاض. کعبہ کیا ہے؟ کعبہ
سنتے ہیں کہ گھر ہے بڑے داتا کا ریاض، زندگی باقی ہے تو فقیروں کا بھی پھیرا ہوگا۔ ہم فقیر بھی پہنچیں گے وہاں پر۔ اللہ سے اچھی امید رکھنا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا، اور اپنی آمدنی کے فضول پیسے جمع کر کے جوڑ جوڑ کے رکھتے رہنا۔ ہمارے استاذ تھے بہت بڑے اللہ والے، سارے عالم میں فیض پہنچا ان کا، وہ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ میں طالب علمی کے زمانے سے 10 پیسے 20 پیسے 5 پیسے اس زمانے میں چلتے تھے، وہ سب جوڑ جوڑ کے رکھتا تھا کہ غریب گھرانے کا بچہ ہوں، حج تو کبھی نہیں کر سکوں گا، یوں ہی تھوڑا تھوڑا جمع ہو جائے تو انشاءاللہ کسی دن چلا جاؤں گا۔ تو یوں جوڑتے رہے، اور تقریباً 20 سال جمع کرنے کے بعد ایسا وقت آیا کہ پانی کے جہاز سے اس زمانے میں جا کے حج کر کے آئے۔ پھر اللہ نے تو خیر بار بار کرایا، پھر اللہ نے دروازہ ہی کھول دیا، بار بار کرایا، کوئی نہ کوئی شاگرد کھڑے ہو کے حضرت میرے ساتھ چلیے، میں جا رہا ہوں آپ بھی چلیے، لے کے ہر سال جاتے ہیں۔ لیکن پہلا کیسے کیا؟ عاشق بن کے کیا، طالب بن کے کیا، اللہ نے قبول فرما لیا اس کو۔ کتنے پیسے ہم جمع کرتے ہیں؟ یہ تو ہمارے استاد کی پرانی بات ہے، 2-4 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب حیدرآباد میں صحافی تھے، صحافی کو کیا بولتے تھے؟ نہیں، یہ جو رپورٹنگ کرنے والے ہوتے ہیں، رپورٹر تھے، تو رپورٹر تھے ایک انگریزی اخبار کے، اور کوئی ایسے بہت دیندار آدمی بھی نہیں جس کو ہم لوگ دیندار کہتے ہیں، ایسے کوئی بہت دیندار نہیں، لیکن دل کتنا دیندار تھا اس کا آپ اندازہ کرو اس سے۔ تو وہ ایک دن کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن میں سوچا کہ ہم کو چائے کا بھتہ ملتا ہے روزانہ، سگریٹ پیتا ہوں، روزانہ کتنے پیسے اس میں لگتے ہیں، اور کیا تو کہا کہ 100 روپے خرچ ہوتے روزانہ، اور وہ ان کو اخبار دیتا تھا، ان کی تنخواہ میں سے نہیں تھے، وہ الگ سے دیتا تھا۔ تو اس بھتے میں انہوں نے سوچا میں یہ 100 روپے روزانہ اور 10 دن کے 1000 روپے، مہینے کے 3000 روپے، 3000 روپے کسی ایسی چیز میں ڈال رہا ہوں جس سے نہ میری صحت کا تعلق ہے اور نہ کسی فائدے کا تعلق ہے، بس ایسی چیز میں ڈال رہا ہوں، اگر میں پیسے بچا لوں۔ تو انہوں نے طے کر لیا کہ مجھے کل سے چائے وائے نہیں پینا، کچھ نہیں پینا، یہ پیسے بچانا۔ یہ 3000 روپے سال میں کتنے ہو جائیں گے؟ تو 36,000 روپے۔ 36,000 روپے میں کیا اچھا کام کروں؟ تو ان کو اس وقت میں کسی کمپنی سے بات کیا تو عمرے کا ویزا لگا کر عمرے کے لیے 36,000 کا اس نے ان کو پیکیج دیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ماشاءاللہ اتنا بڑا کام ہو جا سکتا ہے اس میں، وہی پیسہ جمع کر کے گئے، اور 1 مہینے کی چھٹی اخبار دیتا تھا ان کو، تو وہ 1 مہینے کی چھٹی استعمال کی، اور اخبار ان کو ہر سال کسی ملک میں پکنک کے لیے جانے کو ٹکٹ دیتا تھا۔ تو اب یہ پیسے لے لیے اور وہ ٹکٹ لے لیا، چھٹی 1 مہینے کی لے لی، پورا 1 مہینہ حرم مکہ میں 10 دن کے لیے مدینہ جا کر باقی پورا یہاں پر مکے میں گزارنا۔ اتنا آدمی کے تعلقات تھے، لیکن انہوں نے بتایا کہ میں کسی سے ملنے بھی نہیں جاتا ہوں، کوئی آ کے یہیں مل لیتا ہے تو مل لیتا ہوں، باقی بار بار یہ سوچتا ہوں 36,000 خرچ کر کے خواہش نفس کو مار کے آیا ہوں تو اللہ کے لیے آیا ہوں، اللہ ہی کے گھر میں پڑا رہوں گا، تو پڑے رہتے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم فضولیات کو بچائیں تو انشاءاللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ حج کر سکیں گے، حج نہیں تو عمرہ کر کے ضرور آ سکیں گے۔ اللہ کے گھر کا دیدار اور نبی کی چوکھٹ پہ حاضری، دونوں چیزیں مل سکیں گی انشاءاللہ اگر ہم نے فضول پیسے بچا لیے۔ فضول خرچیاں بچاؤ بس، اور ضروری کو نہیں بول رہے ہم، ضروری خرچ کرو، فضول کو بچا لو۔ کتنا پیسہ بچے گا اور کیسے کیسے کام۔ ایک آدمی کی مثال دے رہا ہوں حیدرآباد کی، اور ایسا وہ
ہم کو ملنے کے بعد بتا رہے تھے کہ ایسا میں تقریباً 8-9 برس ہو گئے، ہر سال یہی کروں. اللہ کے بنے ایسے جن کو ہم دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ جنگل ہے، مگر جب جھانک کے دیکھتے ہیں تو شیر ہوتا ہے. ہر بیشا گما مبر کے خالیس، شاید کی دراں پلنگ خوب تباشد. ہر جنگل کو خالی مت سمجھو، چیتا سو رہا ہوگا اس لیے یہ سناٹا ہے، اٹھ جائے گا تو پھر پورا جنگل کو ہلا کے رکھ دے گا وہ. اسی لیے بظاہر بعض لوگ دیندار نہیں نظر آتے، وضاقت سے لباس سے. کبھی نہ سمجھو کہ یہ حقیر لوگ ہیں، کبھی نہ سمجھو کہ یہ کم درجے کے لوگ ہیں. خدا جانے ان کا اندر اللہ کے ساتھ کتنا اچھا ہے، کہ ہمارا باہر اچھا ہے مگر اندر خراب ہے اللہ کے ساتھ. تو ہم کسی کو کیسے حقیر سمجھ سکتے ہیں؟ کسی کو حقیر نہیں سمجھو. سب اللہ، دل سے اللہ کا تعلق کیسا ہے نہیں معلوم ہم ظاہر دیکھتے ہیں. ہاں یہ صحیح ہے کہ ظاہر بھی مسنون رکھنا چاہیے، یہ صحیح ہے، لیکن نہیں ہے تو اس کو تم اب گندا مت سمجھو. اندر کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، کتنی محبت اللہ سے ہمیں نہیں معلوم، کیسا عاشق رسول ہے ہمیں نہیں معلوم. کبھی ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے اسلام کو تو اچھے اچھے عبادت گزار، تہجد گزار کیا کرنا سوچنے میں رہ جاتے ہیں. اور ایسا ویسا آدمی جس کو کبھی ہم سمجھے ہی نہیں تھے کہ یہ بھی کوئی مومن بندہ ہے، وہ آگے بڑھتا ہے اور اللہ کے دین کو بچا لیتا ہے. تو اس لیے مت سمجھو کہ کون کیسا ہے. کسی کے ظاہر کو دیکھ کر حقیر سمجھنا حرام. ہاں اس کے گناہ کو حقیر سمجھو، گناہ تو برا ہے لیکن گناہ گار برا نہیں ہے. گناہ برا ہے، گناہ گار کچھ بھی ہوگا پر مومن تو ہے. اور ایمان کے ہوتے ہوئے وہ کم درجے کا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان والا سب سے اعلیٰ درجے کا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے اس قیام کو، اس سیکھنے سکھانے کو ہماری پوری زندگی کے اچھے گزرنے کا سبب بنائے. آمین و آخر دعوانا.